السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 56۔ ہوا وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یعنی خبر ہے یہاں پر کیا خبر ہے؟ وہی تو زندہ کرتا ہے۔ وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے، پھر دوبارہ خبر ہے۔ وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ 56۔ زندگی اور موت۔ یہ زندگی یہ طاقت سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ زندگی یہ طاقت سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم جن ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں جن کا استعمال اسی کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ جب چاہے یہ سب ہم سے واپس لے سکتا ہے، مگر ہم کتنے احسان فراموش ہیں اور بے فکر ہیں کہ دنیا میں مشغول ہیں۔ یہ جو بھی طاقت ہے اس میں استعمال نہیں ہو رہی کہ اس کے پاس جا کر ہم سرخرو ہو سکیں۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، دنیا کی مصروفیات دنیا کے کاموں کے لیے ہے، اور یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جس میں وہ خود کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس دھوکے سے نکلنے کے لیے انسان کو اللہ کی رہنمائی چاہیے۔ وہ کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ قرآن کو تھامنا ہوگا تاکہ ہم اپنے جینے کا مقصد جان سکیں۔ یہ کتاب ہماری زندگی کو کامیاب بناتی ہے اور موت کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ اس مالک کی طرف سے آئی ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی فتنوں سے یہ کتاب ہمیں بچائے گی، ہماری رہنمائی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، یا شام میں کافر ہوگا اور صبح، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ مسلم 313۔ تو آج یہی دور ہے جس دور میں میں اور آپ ہیں، فتنوں کا دور۔ آج ہم کلاس میں نیک ہوتے ہیں، گھر جا کر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محفل میں جو ہماری کیفیت ہوتی تھی وہ وہاں سے نکل جانے کے بعد نہیں ہوتی تھی، لیکن لمٹ کراس نہیں کرنی۔ ہمیں اپنی نمازوں کی، اپنی حیا کی، اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں پر معافی نہیں ہے۔ زندگی اور موت تحفہ ہے، نعمت ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ ہمیں زندگی کی قدر کرنی ہے، اور قدر یہی ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا جائے۔ ہم نے کیا سیکھا
یہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور قدر یہ ہے کہ جن چیزوں سے زندگی خراب ہو ان سے خود کو بچانا ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے، دین اسلام سے دور کر رہی ہیں. آیت نمبر 57 بہت بہت خاص آیت. رب کا پیغام انسانیت کے نام. یا ایہا الناس، اے لوگو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا حرف ندا ہے، ایہا الناس منادی ہے. اور اللہ رب العالمین کس کو پکار رہا ہے؟ تمام انسانیت کو. یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ کہیں گی ہم تو مومن ہیں، ہم تو یا الذین آمنوا بھی سنتے ہیں. تو یہاں ایک پیغام ہے، یا ایہا الناس. مومنوں پر ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے ناس کی، کہ دیکھو تمہیں تو یہ قرآن مل گیا، دین اسلام مل گیا، لیکن جو ناس ہے نا، عام لوگ، انسانیت، اب اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. کچھ ہمارے کاندھوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. جن تک یہ قرآن نہ پہنچا انہیں پہنچانا ہے. یا ایہا الناس، کیونکہ یہ قرآن صرف ایمان لے کر آئے صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ایک سنگر ہے، انہوں نے جب سنا تو ایک دم انہوں نے فوکس کیا قرآن کی طرف. یا ایہا الناس، اس میں تو مجھے پکارا جا رہا ہے. اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یوسف اسلام کے نام سے ہے وہ سوشل میڈیا پر. ایسا اسلام قبول کیا کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا. جو بچپن سے جن گھروں میں پیدا ہوئے، قرآن پڑھنے والے، دین اسلام، اماں ابا کو بھی مسلمان دیکھا، بچپن سے گھروں میں قرآن دیکھا، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ تم عمل نہیں کرو گے نا، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. بس یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ میں اور آپ تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگ ہم سے کتنے آگے جا رہے ہیں. یا ایہا الناس. اور پہلی بات یہ کہ یہ پکار کس کی ہے؟ یا ایہا الناس، اللہ رب العالمین کی. کتنی اچھی فیلنگس آتی ہیں. اور آپ لوگ اس فیلنگس پر کو جو ہے نا ذرا محسوس کریں آپ لوگ، کہ آپ کو آپ کا رب پکار رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک عام ٹیچر، میں اگر کسی کا نام لیتی ہوں، ایک عام خاک ٹیچر، میں کہتی ہوں عروج آپ کے لیے گفٹ ہے. عروج خوش ہو جائیں گی. باجی نے سب کے سامنے میرے کو ایسے کہا. حاجرہ آپ کے لیے میں نے کچھ رکھا ہے، لوگی. حفصہ سن رہی ہو؟ یعنی کہ نام لے کے جس کو پکارا جائے نا، یعنی کہ کوئی بڑا ہمیں نام سے پکارتا ہے تو خوشی علیحدہ ہوتی ہے. اور آپ کی زندگی میں کچھ نام تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو بڑے پیار سے کبھی پکارا ہوگا، آپ کی کلاس میں، آپ کے مدرسے میں. وہ شاید بھول گئے ہو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے ایسے کہا تھا میرے استاد نے. تو اللہ رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے، یا ایہا الناس. اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں، کسی پکار کے آپ کو خوش کر دیا. آگے سنو، تمہارے لیے میں نے کیا گفٹ رکھا ہے. یا ایہا الناس. سبحان اللہ. قد تحقیق، حرف تاکید کے ساتھ. تاکید جب آ جاتی ہے نا تو بس پھر تو اب سن لیں آپ، اٹینشن ہو جائے. جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس. یہ فعل ماضی ہے. آ چکی تمہارے پاس، یہ کتاب آ چکی ہے تمہارے پاس. اللہ کے احکامات آ چکے ہیں، بعد اللہ کی آ چکی ہے. کیا؟ موعظۃ، ایک نصیحت. واو اینڈ زوا فائل. واز بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت کامن لفظ ہے. ہم جن دنوں پڑھ رہے تھے نا، جب بھی کہیں درس ہوتا تھا تو درس نہیں کہتے تھے، واز ہے وہاں پر آ جائیے گا، ہے نا، بہت فیمس تھا، واز میں آ جائیے گا. واز ہے. واز کی میننگ بڑی خوبصورت ہے، لیکن واز کی میننگ کیا ہے؟ وہ بات جو دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو بدل دے، دلوں میں اخلاص پیدا کر دے. اللہ اکبر. بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی. کتنی پیاری پیاری میننگس ہیں اس کی.
ریمائنڈر، یعنی آپ مسلمان ہو نا تو سنو، آپ مسلمان ہو تو آپ کے اندر خاصیت کیا کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، آپ کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کی اتنی شدید محبت ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کو یہ آیت سنیں آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، جب بھی آپ اللہ رب العالمین کی کوئی بات، اس کی محبت سنیں آپ کا دل جھوم اٹھے، آپ کی کیفیت ہی بدل جائے، آپ کو اتنا لطف آئے، اتنا لطف آئے کہ زندگی میں کسی جگہ کسی کام میں اتنا لطف نہ آئے جتنا لطف آپ کو اپنے رب کے کلام میں آئے۔ ایسا بعض نصیحت، اور آپ کو پتہ ہے آج کی جنریشن اسے نصیحت پسند نہیں ہے، ہماری بس کر جائے، آپ کے تو لیکچر شروع ہو گئے، نصیحت 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 ہی کرتی رہتی ہے۔ اور بچے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ایسے فرینڈس ہوں جو ہمیں بس یہ کہیں واہ 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 کیا چیز ہو تم۔ تو جناب بچوں اور خواتین بھی یاد رکھیں، آپ کا بہترین ساتھی کون ہے؟ جو آپ کی عیب بتاتا ہے، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے، ہاں، اور جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے نا اس کو چھوڑ دیں آپ، وہ منافق ہے۔ تو ہاں میں ہاں ملانے والے دوست اچھے نہیں ہوتے۔ جو دوست آپ کو نصیحت کرے نا کہ چلو یار کچھ کرتے ہیں ایسا کہ ہمارا رب ہمیں آسمانوں کو دیکھ کے مسکرا دے، ایسے ہوتے دوست ہے، جس کو یہ دوست مل جائے نا وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ بعض قرآن پڑھنے کے بعد یہ ساتھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے تو مجھ سے واقف تھے، اب سے صحیح، پریشان ہو قرآن میں ہو تو وہ ہمیں جواب دے دے، قرآن جواب دیتا ہے۔ صحیح بات، دین کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیار آپ کے چہروں کو دیکھ کر آتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے یہ پیار۔ تو یہاں پر نصیحت کی بات ہو رہی ہے، جو نصیحت کرے گا نا اسے چڑا مت کریں، اس کو سوچا کریں یہ میری ہمدرد ہے، یہ میرے کو نصیحت کر رہی ہے، میرے رب بھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو سب سے بڑا ہمدرد کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے تمہارے لیے خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے۔ وشفاء، اب دیکھیں شین فا واو، شفا فائل کا سیگا، کون سی شفا؟ آج تو دنیا میں ہر کوئی غم کا شکار، ڈپریشن، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی۔ پھر آؤ نا قرآن کے پاس، اللہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے۔ تمہیں ڈپریشن ہوتا ہے، تمہیں ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، آ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زخموں پر کیسے مرہم رکھے گا، کیسے تمہارے دل میں سکینت ڈال دے گا، کیسے تمہیں دنیا سے بے پرواہ کر دے گا، کیسے تمہیں آخرت اور جنت پیاری ہو جائے گی، یہ دنیا کے غم تمہیں حقیر لگیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی بات کیا ہو رہی ہے؟ گرتے ہوئے آ جاؤ، یہ قرآن تمہیں سنبھالے گا، یہ تھام لے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، مزہ آ رہا ہے نا آیتوں کو پڑھ کر؟ لیما، اس کے لیے جو، فی الصدور، سینوں میں ہے، صادال را، سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے نا سینے میں، اور یہ ہمارے پاکستان میں صدر ہوتے ہیں نا BBC سے، یہ دل کیا ہوتا ہے؟ پورے ہمارے جسم کا نظام چلاتا ہے، یہ دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، ہمارے تو صدر بگڑ گیا نا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو یہ صدر بھی جو ہوتا ہے پورے ملک کا نظام چلاتا ہے، بہترین طریقے سے چلائے گا تو ملک کامیاب ہو جائے گا۔ صدور، صدر کی جمع، وہدن، اور ہدایت، نمبر ڈال لیجیے گا، موعظہ نمبر 1 ہے، وشفا نمبر 2 ہے، اور جو ہے ہدن نمبر 3۔ ہدایت کس سے؟ ہدیہ سے۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ کیا ہے؟ یہ ہدایت تحفہ ہے آپ کے لیے، جس کو یہ ہدایت مل گئی نا سب سے قیمتی تحفہ اسے مل گیا، اور جو ہدایت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تو نے میری زندگی میں یہ وقت دیا کہ میں تیری قرآن کلاس میں بیٹھی ہوں، الحمدللہ، دل سے کہا کریں اللہ میں چاہتی ہوں مرتے دم تک میرا یہ ساتھ نہ چھوٹے، میں قرآن کلاس میں ہمیشہ جاتی رہوں۔ وہدن یعنی کہ تحفہ ہے ہدایت، ورحمہ، اور رحمت، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو آیت تو بڑی خوبصورت ہے، ابھی تو بیچارہ اور اس کے ترجمے کو ہم دیکھیں اور پھر تفسیر کی طرف آئیں۔ تو یہاں پر شفا جو لفظ ہے نا اس کو دیکھیں ایک دفعہ اور،
شفا. کیسے شفا ہے یہ؟ ایک شفا ایسے ہے کہ آپ کو کسی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن دھیرے دھیرے جب آپ قرآن سنتی رہتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بند تالے کھل جاتے ہیں. یہ بند تالوں کو کھولنے والی کتاب ہے. شفا کیسے شفا؟ کفر کا مرض لگ گیا، نفاق کا مرض لگ گیا، اور تکبر کا مرض لگ گیا، یہ قرآن سنیں گے نا سارے تالے کھل جائیں گے. یہ ٹھک 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 دستخط ہے، دل پر ایک دستخط ہے. وہ کیسی دستخط ہے؟ کھول دو یہ دروازہ ایمان کے لیے. کس کا کھل گیا تھا؟ حضرت عمر کا. کیسا کھلا تھا؟ تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی. اللہ اکبر. دعا کیا کرے، اللہ کی آیتیں میں سنوں نا، بس میرے بھی دل کے دروازے کھل جائیں، ہر آیت میرے دل میں اتر جائے. قرآن پاک کا بڑا خوبصورت تعارف ہے اس آیت میں، اور اس تعارف کو دل چاہ رہا ہے کہ میں اور ڈسکس کروں. قرآن میرے دل کی بہار. ٹاپک اتنا خوبصورت ہے. قرآن دلوں میں اترنے والا کلام ہے. جو برائی، نفاق کی بیماریاں، ہوتی ہیں ان کا علاج یہ قرآن کرتا ہے. ابتدا میں یا ایھا الناس کہا، اور آخر میں مومنین کہا. یعنی پیغام، قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، اور فائدہ بھی سب انسانوں کو ملے گا، لیکن جو ایمان لے کر آئے گا اس پر. پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس میں سب کو مخاطب کیا گیا، تو یہ پکار سب کے لیے ہے، اور مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ پیغام سب کو پہنچانا ہے. پھر دیکھیں موعظہ، موعظۃ، نصیحت. قرآن دنیا کی محبتیں نکال دیتا ہے. جو رکاوٹیں دل میں آ چکی ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے. نصیحت زندگی میں قبول کر لی جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. موعظۃ ایک خوبصورت نصیحت ہے. اور یہ نصیحت دلوں کو نرم کرتی ہے، لیکن جو سمجھ کر پڑھے گا، غور و فکر کرے گا. یہ نصیحت انجام یاد دلاتی ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. نصیحت اور شفا تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی شفا کے بارے میں فرمایا، ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو، کیوں اپنی زندگی سے ہار جاتے ہو، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہو. یہ قرآن ہے، یہ تمہیں تھام لے گا، تم اس کو تھام لو. بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں، حسد، جلن، بغض، کینہ، غیبتیں، لڑائی جھگڑے، فسادات، بہت ساری بیماریاں ہیں. ڈپریشن، اور اگر ہم دنیا کی بیماریوں کی بات کریں وہ بھی بے شمار ہے. دل کی بیماریاں، شوگر، بہت ساری بیماریاں. لیکن در حقیقت بیماری کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ آپ دوائی لائیں، بوتل کو دیکھتی رہیں، اسے چوم چوم کے رکھ دیں، کیا شفا ملے گی؟ کوئی بولے گا پاگل ہی کیسی بات کر رہی ہے. لیکن قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے.
یہ پاگل پر نہیں تو اور کیا ہے. تاکوں میں سجایا جاتا ہے, سینے سے لگایا جاتا ہے. تو یہ قرآن پر ظلم ہے. اس کو صرف دیکھنے سے چننے سے شفا نہیں ملے گی. یہ دلوں میں اترے گا تو ہی شفا ملے گی. تو یہ کتاب ہر موقع پر رہنما بن جاتی ہے, ہر چوٹ پر مرہم بن جاتی ہے, گرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے, ہمت دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے. زندگی میں کبھی بھی ایسی سچویشن ہو کہ آپ بہت غمگین ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے, اللہ جی ایک کے بعد ایک پریشانی, آپ کیا کریں؟ کتاب کھول لیں. آپ کو اللہ رب العالمین ایسا معجزہ دکھائے گا کہ جس جگہ سے آپ کو کتاب کو کھولیں گے نا, وہیں سے اللہ کا پیغام مل جائے گا کہ آپ کے غم کی دوا کیا ہے. یہ کتاب اسی میں ایک معجزہ ہے. پھر ہدن کا جو لفظ ہے, ہدایت تو اس سے ملے گی. یعنی یہ جو کتاب ہے ایک سائن بورڈ کی طرح ہے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا روڈ پر. اب آپ کیا کریں, گاڑی چلا رہی ہیں, میں تو نہیں دیکھ رہی سائن بورڈ کو, میں تو اپنی مرضی سے چلوں گی, منزل پہ پہنچ جائیں گی؟ نہیں پہنچیں گی, بھٹکتی رہیں گی ادھر سے ادھر. اور پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں کھائی میں جا کے نہ گر جائیں, اللہ نہ کریں. اسی لیے جو ہدایت ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی خوبصورت منزل ہو. لیکن اگر آپ نے اس ہدایت کو فالو نہ کیا, آپ نے سائن بورڈ کو فالو نہ کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کی شاہراہ پر آپ بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. تو چاہتی ہیں کہ زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو, تو اس قرآن کو سمجھیں, اس پر تدبر کریں, غور و فکر کریں, تاکہ زندگی کے ہر غم سے بچ جائیں. ہدی للمتقین. مومن رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ جو ہدایت نہ پائے اس کے لیے تو کوئی رحمت نہیں ہوتی. مومن کے لیے اللہ نے رحمت رکھی ہے کیونکہ اسے ہدایت کی طلب ہوتی ہے. اور جس کے لیے اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں, اس کے لیے اس کتاب کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. فصلت آیت 44 میں فرمایا, کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ہدایت اور شفا ہے. یعنی یہ کس کو فائدہ دے گی؟ جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے. شفا بھی ان کو ملے گی اور راستہ بھی ان کو ملے گا جس کے اندر اس کی طلب ہوگی, جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے دل کی شکایت کی, مجھے سینے میں تکلیف ہے, دل میں تکلیف ہے, دکھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن شفا ہے, سینے میں جو کچھ ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. دل کی بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ بغض, کینہ اور حسد, جلن, بدگمانی, نفرت, غم, غصہ, تکبر, ریاکاری, بدنیتی. یہ روحانی بیماری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کی خاص بیماری کون سی ہے؟ آج زیادہ تر لوگ کیا ڈپریشن کہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے نا. کیوں ہوتا ہے ڈپریشن؟ یاد رکھیں, مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا. اگر چاہتی ہیں ڈپریشن سے بچنا تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو تھامنا ہوگا. قرآن اس کا بہترین علاج ہے.
کہتے ہیں اب جسمانی بیماریوں کے مریض کم ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کے روحانی بیماریوں کے زیادہ مریض ہیں. ان کا علاج خود دلوں کو بنانے والے نے، دلوں کے حال جاننے والے نے بتا دیا. کیا بتایا؟ اس قرآن میں شفا ہے. سبحان اللہ. کوئی آپ کو فیس بھی پہنی نہیں ہے، کہیں آپ کو دور جانا بھی نہیں ہے، آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے. اگر کوئی بیمار ہے، سینے میں تکلیف ہے، غم ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، تو وہ بیمار ہے. بیماری کا علاج کیا ہے؟ دوا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ دوا کو کھانا پڑتا ہے. تو بس قرآن کو بھی اپنے دل میں اتارنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، گہرائی سے ایک ایک آیت پر غور و فکر کرنا ہے. اور پھر ایک بات، یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یقین ہوگا تو شفا ملے گی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ بہت سستی دوائی دیتا ہے اور ہر کسی کو ایک ہی پڑیا دے دیتا ہے. آپ کیا بولیں گی؟ ہے آپ کو وہاں سے شفا ہو گئی؟ مجھے تو نہیں لگتا، وہ تو سب کو ایک ہی دوائی دیتے. وہ بہن بولیں گی اچھا آپ جا کے تو دیکھیں. آپ جاتی ہیں لیکن دل میں وہی بات ہے، لگتا تو نہیں ہے. کیا ہوگا؟ شفا نہیں ملے گی، آپ کی یقین میں کمی ہے. تو قرآن پر بھی یقین کرنا ہوگا. یہ جو میں ایک ایک لفظ پڑھ رہی ہوں نا، یہ انقلاب لانے والا ہے. یہ عرش والے کا کلام ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بہت خاص کتاب ہے. اس کا بڑا مقام ہے. اس کی اہمیت، اس کی قدر کو جانیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی شفا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو کامیاب کرتا ہے. سچی طرف سے پڑھیں گے. یہ سچے رب کا کلام ہے، اور اللہ کی بات سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ سچی تعلیم ہیں، اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، غصہ ہیں، تو قرآن کہتا ہے، یعنی کہ اب قرآن آپ کو جینا سکھا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ غصہ ہیں، کسی پہ ناراض ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آگے نہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ یہی کریں گی، آپ قرآن کے احکامات پر چلیں گی. کوئی آپ کو بے وجہ ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے وہ نہ سمجھ ہیں، ان کو اگنور کر دو. اعراض کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، کیا آیا تھا؟ اپنے آپ کو اتنا مت جلاؤ، اگنور کر دو، اپنے مشن کو فوکس کرو. آپ جلنے کے لیے تھوڑی آئی ہیں، اس کی باتوں پر کڑنے کے لیے تھوڑی آئی ہیں. اور آپ یہ جانتی ہیں کہ ہم خواتین کی آدھی زندگی تو کڑنے میں ہی گزر جاتی ہے نا. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. تو اللہ فرمایا نہیں، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو. بہت خاص ہے یہ زندگی ایک ایمان والی کے لیے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا. رشتوں کو نبھاؤ اور دیکھو کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے. اگر زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی غم پہنچا ہے، تو قرآن کی آیت ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے لکھ دیا. کیسے صفوں پر برہم رکھ دیا اس آیت میں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھ دیا. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، یہ والی آیت یاد ہے. اور ہمارے یہاں پہ لائبریری میں ایک بک رکھی ہوئی ہے، قرآن پر عمل، سمیہ رمضان کی بک ہے، وہ اس کو پڑھ لیجیے گا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیسے دنیا کو فیس کرنا ہے، کیسے غموں کو دور کرنا ہے. کہ قرآن واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، قرآن والے جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں واقعی ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ان کے ڈپریشن کو، ان کے غم کو، ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. وہ انہیں جینا سکھاتا ہے، انہیں اسٹرانگ بناتا ہے کہ نہیں مومن کمزور نہیں ہوتا. یہ بات لکھ لو، مومن کمزور نہیں ہوتا، اور اللہ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے. چلیں اسی طرح بعض چیزیں بعض لوگ زندگی میں بالکل اچھے نہیں لگتے، تو قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. انسان خیر کی امید پر پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، میری سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے. لکھ لیجیے، بڑے پیارے جملے. آپ ایسی باتیں لکھیں جو قرآن سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جب کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں نا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روٹ کوز تلاش نہیں کرتے، اصل جڑ کیا ہے.
ہم اس مسئلے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں اور اس میں اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، نہ صرف اپنے آپ کو، پوری فیملی کو تکلیف دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پوری فیملی پریشان ہوتی ہے. شوہر بھی آئے تھکے آ رہے، وہ بھی پریشان، یہ دیکھو پھر دوبارہ پریشان ہے، ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں. تو زندگی میں خوشی چاہتی ہیں تو آپ کیا کریں؟ اپنا علاج قرآن سے کریں. بیماری کچھ، علاج کچھ، پھر نتائج کچھ ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسی کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ہو آپ کو پیٹ میں درد ہے، وہ آپ کو دے دے کس کی دوائی؟ سر کے درد کی. تو پھر کیا ہوگا؟ علاج ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں پہ ہم اپنی زندگی میں یہی کرتے ہیں، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، اس کا علاج ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور پھر ہمیں مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں، ایسے کہہ دیتی نا، ایسے کر لیتی، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کسی کی رکھا مت کرو، وہ اور مسئلے خراب کر دیتے ہیں. کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ بات کو ختم کرنے میں آسانی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، یہ لکھ لیں. لیکن ہم اس کی سنتے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رشتوں کی سنتے ہیں. اماں جی نے فون کر کے بول دیا بیٹا نہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اور رب کیا کہہ رہا ہے، ہم وہ نہیں سنتے. ہم بالکل نادان بچوں کی طرح ہیں جو روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم رو کیوں رہے ہیں. اور ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ رو کیوں رہی ہے. کبھی کھلا رہے ہیں کسی ٹوائس سے، کبھی باہر لے جاتے ہیں، گھما پھرا کے لے آتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہے. تو ہماری اور آپ کی روح بھوکی ہے. کس کی؟ قرآن کی. اس کو قرآن چاہیے، اس روح کو سکون مل جائے گا. یہ روح بچین ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے سکون نہیں ہے کہ اس روح کو قرآن نہیں مل رہا، اللہ کے احکامات نہیں مل رہے. تو یاد رکھیں کہ جسم کی خوراک رزق اور روح کی خوراک قرآن ہے. قرآن شفا ہے، لیکن اس کے لیے جو سچا طالب ہو، جس دن اس کو اس کی پیاس لگ جائے، بس پھر دیکھیں ایک پیاسا کنویں کے پاس کیسے دوڑتا ہے، وہ دوڑ لگے گی آپ کی. ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن میرے دل کی بہار جب بنے گا جب میں اس کی سچی تعریف کروں گی. سچا تعریف پڑھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے. ہر غم میں یہ کتاب ہمیں تھام لیتی ہے. آیت نمبر 58. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت. قل، کہہ دیجیے، امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کہہ دیجیے، بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے. فاضات لام، اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن کا نزول، قرآن کا نازل ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت کے. کون سی رحمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی کہ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا لوگوں کو اس عمل، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہے؟ دو چیزوں کو تھامنے کی بات ہے. ایک اللہ کے فضل یعنی قرآن کو، وہ بھی رحمتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. فَبِذَلِكَ، تو اس پر، یعنی کہ اس پر، کس پر؟ وہ جو ہم نے چار چیزیں اوپر پڑھی نا، اس کی طرف اشارہ ہے. کون کون سی؟ نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں قرآن دیا ہے، تمہارا نبی دیا ہے، فَبِذَلِكَ، اور یہ جو میں نے بتایا نا یہ گفٹ آپ کو چار، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، بہت قیمتی گفٹ دیے تمہیں. تم تو ایسے ہو کہ اس کو ادھر نظر انداز کر بیٹھے ہو. نظر انداز مت کرو. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے پر ضرور وہ خوش ہوں، یعنی بات، شفا، ہدایت اور رحمت، قرآن کی یہاں جو چار صفات بتائی ہیں اس کے لیے خوش ہو جاؤ. اور خوشی کیا ہوتی ہے؟ کیا خوشی ہوتی ہے؟ برانڈیڈ کپڑے پہننا؟ نہیں نا. لیکن ہماری تو یہی خوشی لگتی ہے کہ ہمارے کو بس ہماری ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اللہ بڑا سا گھر دے دے، اللہ بڑی سی گاڑی دے دے، اللہ تعالیٰ اچھے اچھے کپڑے دے دے، بہت ساری جھولری دے دے. یہی خوشیاں ہوتی ہیں، جبکہ در حقیقت یہ خوشیاں نہیں ہیں. خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلوب چیز کا مل جانا. اصل خوشی یہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت قیمتی سوٹ پہن کے چلی گئی شادی میں، بڑا آپ نے مہنگا اس میں کام کروایا گیا، ویرائٹی بڑی مہنگی تھی، اور جیولری بھی بڑی اچھی میچنگ کی پہنی، اور بھائی میک اپ بھی بہت اچھا کروا لیا تھا. سب آج مجھے دیکھیں کسی نے تعریفیں نہیں کی، ہاں سب ضائع ہو گیا، کسی کو پسند نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، بڑی محنت کی تھی. وہ جو اتنی خوشی تھی نا وہ ایک دم ڈاؤن ہو جائے گی.
تو در حقیقت یہ آپ کی خوشی تھی ہی نہیں، یہ آپ کو لگ رہا تھا. بہت اہم آیت ہے. ہوا وہ کسی طرف اشارہ ہے، خیر قرآن کی طرف اشارہ ہے، بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بہتر ہے. مما اسی جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں، مومنوں کی نہیں خوشی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجیے جو قرآن سے غافل ہیں، جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جن کے پاس اس کتاب کے لیے وقت نہیں، وہ بہت قیمتی چیز کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں. یہ قرآن اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، جس کے ذریعے یہ ہر خوشی، سکون، کامیابی حاصل کرنے کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ رسول کا آنا بابرکت ہے. یہ وہ قرآن ہے جو سکھاتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رول ماڈل تھے، وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے. مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات ان پر ایسے نظر آتے کہ ہر حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ نظر آتا، ان کی زندگی میں نظر آتا. پریکٹیکل اگزامپل تھے لوگوں کے لیے. اتنی بڑی نعمتوں کے ملنے پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل خوشی تو یہ ہے کہ آپ کو اتنی بڑی نعمتیں دی کہ عرش سے قرآن پہنچایا، پھر اتنا پیارا پیغمبر پہنچا دیا. سب سے بڑی خوشی کی بات تو آپ کے لیے یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی وہ آیت ہے جس کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں 12 ربیع کو بہت خوشی سے منانا چاہیے. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. تو خوشی کا اظہار کیسے کیا تھا صحابہ کرام نے؟ ڈھول بجا کے، لائٹیں لگا کے، یہ شور شرابے کر کے، یعنی تفسیر چینج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوشی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. جو تمہیں مل گئے ہیں اس کو قبول کر لو، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے، اسے تمہاری اصلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تو انسان کو اس نعمت کے ملنے پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اہل قرآن میں سے بنایا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کچھ خاص لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اہل قرآن ہیں. سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے والے. قرآن والوں سے مطلب قرآن کو جاننا، سمجھنا، یہ ان کو کہا جاتا ہے اہل قرآن. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ. آپ دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہوتے ہیں؟ کس سے سب سے زیادہ تعلق آپ کا قریب کا ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے نا. آپ ماں سے ہر بات ڈسکس کرتی ہیں، ماں کو ہر بات بتاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے، آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، آپ کو ہمت، آپ کو حوصلہ دیتی ہے، آپ کو اچھی راہ دکھاتی ہے. تو اللہ رب العالمین وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا بہتر چاہتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ہمارا احساس کرتا ہے اور ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے بڑی خیر رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیار کرتا ہے ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر. کیا وہ نہیں جانتا ہمارے دلوں کا حال، ہماری ضروریات، ہماری بے چینیاں، ہمارے کام؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے اس کو. قرآن دراصل اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ ایک مضبوط رابطہ ہے، کمیونیکیشن ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے رابطے رکھتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے فلاں کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہر غم کی دوا، ہمارے لیے ہر قسم کی مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ ہمارے رب کے احکامات ہیں. ہمیں اپنے رب کو پکڑنا چاہیے. جب انسان کو یہ ذریعہ مل جاتا ہے تو وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے پھر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. وہ صرف جانتا ہے کہ میں نے جس سے کہا ہے نا در حقیقت وہی تو میرا کام کرے گا. یہی دراصل اللہ کا فضل ہے. فضل کا مطلب ہے حق سے زیادہ ایکسٹرا یعنی کہ دینا. اور لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ اس کے آخری ٹکڑے پر اب ہم آتے ہیں. لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ کیا جمع کر رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کیا جمع کر رہی ہیں. آپ کی کیا خواہش ہے؟ گولڈ کے سیٹ ہونے چاہیے، ہے نا. اور کچن کے سامان کی بڑی جو ہے نا خواتین کو خواہش ہوتی ہے. اور بتائیں کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، بہت ساری خواہشات ہیں. کسی کو شوز بہت اچھے لگتا ہے لینے، کسی کو بیگس بڑے پسند ہیں، کسی کو کپڑے بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ بس اب میرے گھر میں یہ چیز ہو اور وہ چیز ہو اور اب ایسا ہو جائے. تو ہم سب یہ سب جمع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
कम, हाँ, जबकि बच्चों को नहीं पता होता, उनको इतना नहीं होता कि हम कौन से ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से हमने जूते पहने। हमें होता है कि लोग देखेंगे ना, हाँ ये अपनी बच्ची को बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती है भाई, क्या जूते हैं। बच्चों को जब को इतना पता नहीं होता, लेकिन हम बच्चों को जो है ना शुरू से बिगाड़ रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं कि बेटा हमेशा अच्छी चीज़ के पीछे भागना। तो कभी इन चीज़ों का अंजाम देखा है जो हम जमा कर रहे हैं, ये नुकता नोट कर लीजिए कि जब कभी इन चीज़ों का अंजाम देखा है जो हम जमा कर रहे हैं, क्या होगा जब मैं मर जाऊंगी, वो चीज़ें जो मैंने जमा की हैं सोचे नहीं रह जाएंगी। और फिर आउट फैशन, वो आपकी बेटियां भी बोलेंगी कौन पहनेगा ये कपड़े, चलो किसी को दे दो अल्लाह के नाम पर, सवाब मिलेगा। महंगे कपड़े बनाते हैं वो 1-2 दफा पहनते तो यही होता है ना। और फिर हम जो जमा करें वो किसी के काम का नहीं है, किसी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस रहता, मेरी औलाद की चॉइस रहता है। तो बिला वजह में जमा कर करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। क्या जमा करें? वो जो कल काम आएगा। और याद है मिनिमम मैक्सिमम आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा था और बड़ा मज़ा आया था। तो बस हर चीज़ में क्या रखना है आपको, हाँ। तो यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें, रमज़ान आ रहे हैं ना, अभी आपको पता है रमज़ान के बाद में तो बड़े कपड़े बनते हैं, बड़े जो है नई नई चीज़, तो फ़ौरन आपने एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है। अपनी अलमारियों को देखें, एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो निकालें, एक्स्ट्रा ज्वेलरी है तो निकालें, एक्स्ट्रा जूते हैं तो निकालें, एक्स्ट्रा अबाएँ हैं तो निकालें। हमें अबायों का भी बड़ा शौक होता है ना, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें निकालें। अब नहीं बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पीछे जो है उन सबको निकालें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है। जितनी चीज़ें होंगी उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को बाय बाय करना है, उनको निकाल देना है। हर चीज़ आउट फैशन हो जाती है, कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसको अभी दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम्हें सबसे बेहतरीन वो है, कौन है? बस इसके लिए एहतमाम करना है। तो अल्लाह के नबी तो ये फरमा रहे हैं कि सरजमीन पर, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। इसके लिए वक्त निकालना है, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए वक्त ज़ाया मत करें जिसकी वजह से हमारी आखिरत ख़राब हो रही है। हमने क्या सीखा? कुरान अल्लाह ताला से गुफ्तगू का ज़रिया है, बंदा मोमिन रब से बात करना सीखता है। ये कुरान अल्लाह का फजल है, कीमती तोहफा है, इसकी कदर करनी चाहिए। आयत नंबर 59, कुल कह दीजिए अरअयतुम, क्या हुआ क्या तुमने, यानी कि क्या देखा तुमने, माँ जो अंजला नाजिल किया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए, मिन रिज़्क़ में से, फजअलतुम तो बना लिया तुमने। अब यहाँ पे कौन सी रिज़्क़ की बात हो रही है? कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर जो जो रिज़्क़ दिया है उसमें आप बारिश जो बरसी है उसकी वजह से सब्ज़ा उगा है, जो जानवर है, जो भी तमाम चीज़ें, तो बना लिया तुमने। मिनहु इसमें से, क्या बना लिया? वो की ज़मीन कहाँ जा रही है? रिज़्क़ की तरफ जा रही है। उसमें से क्या बना लिया? हरामन व हलालन, कुछ हराम और कुछ हराम, यानी अपनी मर्जी से। कुल कह दीजिए अल्लाह, क्या अल्लाह ने। यहाँ पे दोबारा ये मद क्यों आ गया? मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब डबल हमजा आ जाता है यानी एक इस्तिफ़हाम का और एक अल्लाह का, वो दोनों जब मिक्स हो गए तो मद आती है, ठीक है। तो अमर का सीगा के साथ इस्तिफ़हाम है और दो हमजा साथ है तो मद हो गई। अज़ीना इजाज़त दी है, लकुम तुम्हें, अम या अल्लाह अल्लाह पर, तफ्तरून फ़ायारा तुम झूठ गढ़ते हो, इस तरह से फ़ेल मुज़ारे का सीगा है। 59, यानी ज़मीन में जो कुछ रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है, या बारिश बरसा कर जो सब्ज़ा वगैरह, या वो जानवर जिसको खाकर पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, या ख़ुद इंसान, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? अल्लाह की तख्लीक पैदा, अल्लाह ने उनको पैदा किया। यानी रिज़्क़ तमाम का तमाम हमने तुम्हें दिया और तुमने कानून अपना कर दिया, यानी सब कुछ अल्लाह का है, कानून तुम अपना चला रहे हो। हलाल हराम करने का फैसला तुमने अपने हाथों में ले लिया। जिसने हमें सब कुछ दिया है उसी का हक बनता है कि वो हमें बताए कि क्या इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल नहीं करना, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। हलाल हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये कौन सा मज़मून आ रहा है? ये सूरह अनआम में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो अगर चाहें तो वहाँ से भी आप तफसीर ले सकती हैं, और 36-39 में ये मज़मून मौजूद है। सूरह माइदा में भी हमने पढ़ा 103 में इसके बारे में। कौन से थे? कुछ थोड़ा सा आप लोग बताएंगी? बहीरा, साइबा, हाम और वसीला, है ना, ये जानवर के नाम रखे थे इन लोगों ने। और फिर मैंने चारों जानवर की डिटेल भी बता दी थी कि किस तरह से इन्होंने इनको बुतों के नाम किया था। तो बस ज़रा सा आप यहाँ पे दे देंगे ना तो वो भी ठीक रहेगा। बुतों के नाम पर लोगों ने क्या किया? इनको छोड़ दिया था। और सूरह नहल में भी है। और बाज़ बीमारियाँ पैदा की हुई रोज़ी में से गैरों के लिए हिस्सा ठहराते हैं, यानी कि बाज़ जो है रोज़ी उसमें से क्या करते हैं, उसमें से गैरों के लिए हिस्सा ठहराते हैं। वो कौन सी चीज़ आपको जहन में आ रही है?
بھائی غیر اللہ کے نام کا کھانا وغیرہ بنانا، کوئی آسن کی نیاز ہو گئی، اس طرح کی ساری چیزیں، یعنی کہ رزق اللہ نے دیا ہے، غیروں کے نام پر آپ وہ جو کر رہے ہو، ہاں جو چڑھاوے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے ہی رزق میں آپ نے کیا کرا، دوسروں کا حق رکھ دیا، جبکہ اللہ کے نام پر ہونا چاہیے نا سب کچھ. کسی بھی چیز کو ہم حلال حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس پر دلیل موجود نہ ہو. لوگ آج عام معاملات میں بھی حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی تو ہم نے رزق کی بات ہوئی، اور کون کون سی چیزوں پہ لوگ حلال کہہ دیتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، آئی برو اتنی بری لگتی ہے بنوا لیا کرو، عجیب سی لگتی ہے مردوں کی طرح. کچھ نہیں ہوتا، پردہ وردہ کیا ہو گیا، کہیں تمہارا سانس نہ رک جائے. یعنی کہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے آپ اس کو حلال کر رہے ہیں. داڑھی کیا رکھ لی تمہیں، اتنے بڑے بڑے لگتے ہو، رشتہ کیسے ہوگا، چلو کس کو کٹواؤ. اماں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں اور لڑکیاں ہی تقاضے کر رہی ہوتی ہیں، داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی، وہ کوئی ہیرو لگتا ہے. نہیں بھائی، تو آپ کیا کر رہے ہو، آپ ایک اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ غلط ہے. ایسی چیزیں نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں نہیں نہیں نہیں، بہت بری چیز ہے جو آپ کر رہے ہو، شیطان آپ پر آ رہا ہے، تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ کے احکامات آ گئے آپ کو صرف اس کو فالو کرنا ہے. سورہ مومنون میں ہے، آپ دریافت کیجیے کہ تمام چیزوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی کہ بڑا زبردست یہ جو آپ کے سامنے ترجمہ لگا ہے نا، جو تمہیں پتہ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، تو احکامات میں تو اسی کے مانو نا. کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ کیوں اپنی منمانیاں، کیوں بلا وجہ میں اپنے ہی جملے اور اپنی رائے پیش کرنے کا حق آپ کو کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے کیا سیکھا، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کی بات ماننے میں ہی کامیابی، آسانیاں ہیں. مجھے اپنی منمانی نہیں کرنی، اس کو تو مٹا دیں ایک دم. کہ میں کہتی ہوں نا میری منمانی، میری زندگی، میری مرضی. بچے اکثر کہتے ہیں نا اماں جی سے، کیا ہو گیا اماں، بس ٹھیک ہے نا، میرا تو یہ دل چاہ رہا ہے، تو یہ چیز ہٹا دیں. ہمارا دل نہیں، ہم اپنی منمانیاں کہاں کریں گے؟ انشاءاللہ جنت الفردوس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.